جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا فقال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل. قال البقر. شق الراوي فأعطي ناقة عشرا فقال بارك الله لك فيها إلى آخره وكما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں ایک حدیث لائے ہیں بہت لمبی. سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب المراقبہ میں حدیث نمبر 65 ایک لمبی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمیوں کا واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں اس کو بیان فرمایا ہے. مسلم شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا، اور اس واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے. پہلے ہم واقعہ سن لیتے ہیں، پھر اس سے کیا ہمیں عبرت ملتی ہے جو محدثین نے جس کو بیان کیا کہ اس واقعے سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرا کے معنی بندہ، ایل کے معنی اللہ، عبداللہ کا معنی اسرائیل کہہ دو، عبرانی لفظ ہے، ہیبرو جس کو کہتے ہیں، اس میں اسرائیل عبداللہ کا معنی ہے، اللہ کا بندہ. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. بعض لوگوں نے اسرائیل کے معنی ہے صفوت اللہ، اللہ کا چنا ہوا بندہ، حضرت یعقوب علیہ السلام. اس واقعے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں، صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. یہ واقعہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا. ایک کو برس تھا، برس کے معنی کوڑ جس کو کہتے ہیں، سفید چمڑی ہو جاتی ہے، بیماری ہے برس. دوسرا آدمی تھا وہ بول تھا، گنجا، جس کے سر پر بالکل بال نہیں ہوتے. آج بھی بہت سارے ہوتے ہیں بالکل بال نہیں ہوتے، گنجے ہوتے ہیں، بچپن سے ہی ہوتے. تیسرا آدمی بلائنڈ تھا، اندھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ سنایا صحابہ کرام. سنانے میں بھی بہت ساری عبرت ہوتی ہے. حدیث اور قرآن پہ واقعات کی کتاب نہیں ہے. قوم لوط، قوم نوح، قوم صالح کے واقعات سنائے قرآن میں، یہ واقعے کی کتاب نہیں ہے. اس سے عبرت لیا جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آدمیوں کا واقعہ سنا کر صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کہ کون اللہ کا نیک ہے، کون نہیں ہے.
زندگی کیسی گزارنی چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا. آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ کسی کو ٹیسٹ کرتا ہے, وہ صبر کرتا ہے یا نہیں. دنیا آزمائش کی جگہ ہے. انبیاء علیہ السلام کو آزمایا, صحابہ کرام کو آزمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا, اولیاء کرام کو آزمایا. ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا انسان کی شکل میں, اور پہلے وہ فرشتہ آیا انسان کی شکل میں برس والے کے پاس, جس کو سفید کور کی بیماری تھی. اور آ کر اس نے پوچھا, فرشتے نے, تمہیں دنیا میں کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ تمہیں کیا پسند ہے؟ آدمی کی پسند الگ الگ ہوتی ہے. تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا, یہ مجھے کوڑ ہو گیا ہے, لوگ مجھے پسند نہیں کرتے, پاس میں بٹھاتے نہیں ہے, لوگ گن کرتے ہیں, تو مجھے پسند ہے کہ یہ چمڑی اچھی ہو جائے, خوبصورت جسم ہو جائے میرا, اور لوگ مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, پسند نہیں کرتے ہیں, تو وہ ختم ہو جائے. یہ میری چاہت ہے. اس نے اپنی چاہت کو بیان کر دیا. تو وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں تھا, چلو میں کر دیتا ہوں. ایسے اس کے پورے سر سے لے کر پیر تک ہاتھ پھیر دیا, آگے اور پیچھے. وہ بالکل نارمل انسان ہو گیا. یہ معجزہ دیا تھا اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ برس والے کو ہاتھ لگاتے تھے اور ٹھیک ہو جاتا تھا. یہاں اللہ پاک نے خاص فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا, جاؤ ان کو ٹیسٹ کرو. تو ظاہری بات ہے کہ پوری بیماری اس کی جاتی رہی, اور اس سے زیادہ خوبصورت بن گیا, خوبصورتی آ گئی اس کو. فرشتے نے پوچھا, چلو ایک کام تیرا ہو گیا, تو ٹھیک ہو گیا. اس کو نہیں پتا یہ فرشتہ ہے. تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ یہ بخاری شریف, کون سا مال چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا اونٹ, یا بعض راوی کہتے ہیں گائے مانگی اس نے. ہندوستان میں ایک ہندو نے ایک مسلمان سے سوال کیا کہ اللہ مسلمان ہے یا کافر؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں, چلو مجھے نانوتوی کے پاس لے جاتا ہوں, محمد قاسم نانوتوی کے پاس لے جاتا ہوں, وہ جواب دیں گے. تو کہا اگر جواب دے دے تو میں مسلمان بن جاؤں گا. تو مسلمان ہے نا, میرے اس سوال کا جواب دے دے, مسلمان. کہا ٹھیک چلو. حضرت نانوتوی کے پاس پہنچے تو حضرت سے پوچھا, حضرت یہ مسلمان بننا چاہتا ہے لیکن ایک شرط اس کی پوری ہو تو. کہ کون سی شرط؟ یہ پوچھ رہا ہے اللہ مسلمان ہے یا کافر. وہ جواب دے, کون دیکھنے جائے گا. لیکن اس کے ذہن کے حساب سے حضرت نانوتوی نے جواب دیا کہ اللہ مسلمان ہے. کا دلیل؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ اللہ نے قرآن میں گائے کا ذکر کیا ہے, اور گائے مسلمان ہی کھاتے ہیں, ہندو نہیں کھاتے. اس نے کہا بات صحیح کہی تم نے, سورہ بقرہ ہے نا, بقرہ کے معنی گائے ہے, اور بچڑا کاٹنے کی, گائے کاٹنے کا حکم دیا بنی اسرائیل کو. تو اللہ مسلمان ہے. کہا ٹھیک ہے, مسلمان بن جاتا ہوں. کبھی اللہ تعالیٰ دماغ میں ایسے جواب ڈال دیتے ہیں کہ سامنے والا حیران رہ جاتا ہے, سامنے والا حیران رہ جاتا ہے. وہ ایک نصارہ نے سوال کیا حضرت نانوتوی سے, کرسچن, کہ جو چیز زمین پانی کے اندر میں ہے وہ اچھی ہے یا پانی کے اوپر؟ تو
تو حضرت نے فرمایا پانی کے نیچے والی. کیا جواب؟ دلیل؟ کہا وہ اصل میں موٹی ہے اور موٹی نیچے ہوتا ہے اور بلبلا اوپر ہوتا ہے. ایسے اس کو سمجھانے کے لیے یعنی وہ یوں کہنا تھا اگر اوپر کیا کہتے تو یوں ہو جاتا کہ میرا نبی عیسیٰ اوپر ہے، تمہارا نبی زمین نیچے میں ہے، تمہارا نبی اولا ہے. تو حضرت نے کہا موٹی نیچے. نبی تو سارے برابر ہے حضرت عیسیٰ علیہ، لیکن لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے تو وہ سمجھ گیا کہ ہاں. ایسے بہت سارے لوگ الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں. اس نے فرشتے نے پوچھا کیا چاہیے؟ کہا بس اونٹ یا گائے. اس کو 10 ماہ یعنی ایسی اونٹنی اس کے لیے لے آئے جو 10 مہینے کی پریگننٹ تھی، بچہ تھا اس میں. اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دی. فرشتے نے دعا کی اللہ تعالیٰ تیرے اس مال میں برکت دے، اس اونٹنی میں برکت دے. دعا فرشتے کی قبول ہو گئی چونکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا. اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، جاؤ. اب فرشتے کو حکم ہوا جاؤ گنجے کے پاس جاؤ. بالکل صحیح حدیث بخاری شریف میں جو سر کے بالکل بال نہیں، اس کے پاس جاؤ. پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال، خوبصورت بال مجھے چاہیے. لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، گنجا کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ مجھ سے دور ہو جائیں اور میرے بال اگ جائیں. لوگ یہاں سے کہاں جاتے ہیں؟ ترکی جاتے ہیں بال اگانے کے لیے. 4,000 پاؤنڈ لیتے ہیں، اس میں وہ پلانٹ ڈال دیتے ہیں، بالوں کی پلانٹ سوراخ کر کے. دیکھا تو یہ کون سا مال زیادہ پسند کرتے؟ اس کو پوچھا. بال تو اس کے آگے فرسٹ کلاس، ایسے ہاتھ پھیرا تو بال اگ گئے اس کے. مال کون سا چاہیے؟ اس نے کہا گائے لاؤ گائے. تو اس کو ایک پریگننٹ حاملہ گائے دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کر دی. اللہ تعالیٰ اس کی گائے میں، اس کے اس مال میں بے انتہا برکت دے دے. ظاہری بات ہے کہ وہ کتنی اس سے ہوگی. اب تیسرا آدمی اندھا تھا، اس کے پاس آیا فرشتہ انسان کی شکل میں. پوچھا تم کون سی چیز کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا بچپن سے میں نے دنیا دیکھی نہیں، میں چاہتا ہوں میری آنکھیں آ جائیں، میں دنیا دیکھ لوں، ماں کو دیکھوں، باپ کو دیکھوں، بھائی کو دیکھوں، فلاں کو دیکھوں، فلاں دیکھوں. میں ہاتھ پھیر دیا، آنکھ آ گئی، اس کی آنکھ کی روشنی آ گئی. تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں، جو ایک کے لیے اونٹ، دوسرے کے لیے گائے، تیسرے کے لیے بکریاں. تو اس کو بھی ایک بکری دے دی جو پریگننٹ تھی اور اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس مال میں برکت. اونٹنی والے کی اونٹنی سے جنگل بھر گیا، گائے والے کی گائیوں سے جنگل بھر گیا، بکری والوں کی بکریوں سے تینوں مالدار ہو گئے اور بیماریاں بھی ختم ہو گئی، تینوں مالدار ہو گئے. فرشتہ زدہ انسان کے پاس اللہ پاک نے دوبارہ بھیجا، جاؤ کچھ سال کے بعد جاؤ، تینوں کو ٹیسٹ کرنا ہے. اللہ کبھی انسان کی شکل میں فرشتے کو بھیجتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. آیا پہلے کے پاس جو کوڑ والا تھا اس کے پاس آیا، اور آیا بھی فقیر کی شکل میں، مانگنے والے کی شکل میں فرشتہ ہے. یہ بخاری شریف کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں، مسلم سے صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس نے آ کر کہا بھائی مسافر ہوں، سفر کا مال ختم ہو گیا،
میرے پاس پیسے نہیں واپس ہونے جانے کے، آپ میری مدد کر دو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ گھر پہنچنا ممکن نہیں، کچھ ہو تو دے دو۔ کیسا امتحان ہوا ہے؟ میں تجھ سے اللہ کے نام سے سوال کرتا ہوں، اللہ کا نام کہتے ہیں، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے رسول جس نے تجھے خوبصورت چہرہ دیا وہی یاد دلا رہا ہے، جس نے تجھے خوبصورت چہرہ دیا اور مال دیا، ایک اونٹ مجھے دے دے۔ ان سارے جنگل بڑھ گئے نا اونٹ سے، اس میں سے ایک مجھے دے دے۔ اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، پہلے بیماری تھی، تو اس بیماری کو یاد دلایا اور اوپر سے کہا ایک اونٹ دے دے مجھے، تاکہ میں اپنی منزل پر واپس اس پر بیٹھ کے پہنچ جاؤں، اونٹنی پر بیٹھ کے چلا جاؤں۔ اس نے جواب دیا میرے سر پر بہت ساری ذمہ داری ہے۔ فقیر آتا ہے کہتا ہے جاؤ بھائی یہاں سے، ابھی تو مجھے بھائی کو دینا ہے، فلاں کو بھی دینا ہے، کوٹھی کے پیسے دینے، فلاں کرنا ہے، کرتے نا آج کل بہت سارے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جاؤ یہاں سے، بہت کام کرنے مجھے، تو ابھی ذمہ داریاں بہت ہے مجھ سے۔ فرشتے نے کہا شاید میں تجھے جانتا ہوں۔ کیا کہا؟ وہ فقیر نے کیا کہا؟ لک لائک آئی نو یو۔ کیا تجھے پہلے کور کی بیماری نہیں تھی؟ اس نے یاد دلایا۔ کیا تیرے پاس پہلے کور کی بیماری تھی؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے آج مالدار بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ اس نے کیا کہا؟ جا یہاں سے، یہ تو میرے باپ دادا سے چلا رہا ہے۔ کیا کہا؟ یہ میرے آبا و اجداد سے وافر مال چلا آیا ہے۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں۔ وہ جیسے میں نے بتایا کہ سورت میں مول صاحب مانگنے کے لیے آئے مدرسے کے لیے، تو وہ نیچے ایک آفس میں تھا، اوپر ایک آفس میں دوسری آفس ہوتی ہے نا، 3-4 آدمی۔ یعقوب بھائی کچھ دے دو، تو یعقوب بھائی نے کہا یوسف بھائی کو، بھائی یوسف یہ باہر مول صاحب آئے اچھے دے دو ان کو۔ یوسف نے کہا قاسم بھائی کو کہو دے دو، تو مول صاحب باہر سن رہے ہیں۔ یعقوب نے یوسف کو کہا، یوسف نے قاسم کو کہا، تو مول صاحب کہہ رہے ہیں جبرائیل تم میکائیل کو کہو، میکائیل تم اسرافیل کو کہو، اسرافیل تم اسرائیل کو کہ اس کی روح نکال لو۔ یعنی اس طرح کا مسئلہ دیکھو یہاں کہا یہ تو میرے باپ دادا سے آ رہا بھائی۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے اور تو ہے بھی جھوٹا تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ بس یہ کہنا تھا فرشتے کا۔ واپس کوڑ کی بیماری آ گئی اور سارا مال اس کا ختم ہو گیا، پھر جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ دیکھو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے۔ اللہ جب مال دیتا ہے نا تو ٹیسٹ کرتا ہے، بہت اچھے انداز سے ٹیسٹ کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کیسا۔ اس کو دیکھو سب ختم ہو گیا، جنگل بڑا ہوا تھا اونٹوں کا، سب ختم ہو گیا، عذاب آیا کچھ، سب مر گئے، ختم۔ اور پھر وہی فرشتہ فقیر کی شکل میں وہ بالڈ آدمی جو تھا پہلے اس کے پاس گیا اور اس سے وہی کہا بھائی مسافر ہوں، گھر پہنچنے کے پیسے نہیں ہیں، کچھ اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے واسطے سے۔ اس نے وہی جواب دیا نکلو یہاں سے، بہت ساری ذمہ داری میرے سر پر ہے، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے، وہی جواب دیا۔ تو اور کہا یہ مال تمہارے پاس نہیں تھا پہلے، تم بول تھے، اللہ نے تمہیں بال دے دیا، نارمل بن گئے، اور اللہ نے بہت ساری گائے دے دی، جنگل بھر گیا گایوں سے۔ اس نے کہا نہیں میرے باپ دادا سے چلا رہا ہے، یہ تو میرے پاس پہلے سے ہے۔ کہا تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو تجھے اللہ پہلے کی طرح بنا دے۔ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ساری گائے ختم ہو گئی، اور جیسا وہ بول تھا ویسا ہی ہو گیا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس وہی فقیر آنا شکل میں گیا، چلو اب تو دیکھ رہا تھا نا، پہلے تو اندھا تھا، اب تو اس کی آنکھیں تھی۔
کہا بھائی مسافر ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، پیسے نہیں ہیں، مجھے فیملی کے پاس پہنچنا ہے، گھر جانا ہے، سفر کے وسائل میرے ختم ہو گئے، پیسے نہیں، اب اللہ کے نام پر میری مدد کرو، اللہ کے واسطے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ نے تجھے دوبارہ نظر دی ہے اور بکریوں سے تیرا جنگل بھرا ہوا ہے، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ پاک نے تجھے دیا ہے، ایسا کرو ایک بکری مجھے دے دو، ایک بکری دے دو، میں بیچ کر پیسے سے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا واقعی میں اندھا تھا۔ پہلے دو نے تو قبول نہیں کیا کہ وہ کور والے بھی تھے یا بول بھی تھے، اس نے قبول کیا ہاں میں اندھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے واپس نظر عطا فرمائی۔ ایسا کرو یہ بکریاں ہیں نا، جاؤ تم جنگل میں، ایک نے جتنی چاہے اتنی لے جاؤ، کیا کہا جتنا چاہو لے جاؤ یا جتنا چاہے چھوڑ دو، میری طرف سے کوئی نہیں ہے، تمہیں جتنا چاہے لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اس نے کہا جو لفظ اس نے بیان کیا ہے نا فرشتے کے کہنے کے اوپر، اللہ کی قسم مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں اللہ کے نام پر تمہیں دیتا ہوں، جتنا چاہے لے جاؤ، اللہ کے نام پر۔ فرشتے نے کہا میں تو آسمان سے آیا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے اب مال نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے تمہارے تینوں کے ٹیسٹ کے لیے بھیجا تھا، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بھیجا تھا، تو کامیاب ہو گیا، وہ دو ناکام ہو گئے، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ کیا بات ہے! اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرشتے کی شکل، فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے، جبریل علیہ السلام کتنی بار آئے دہیہ قلبی کی شکل میں، کہ خود صحابہ کو پتا نہیں کہ یہ جبرائیل ہے یا دہیہ قلبی صحابی ہے۔ وہ دہیہ قلبی کو اللہ نے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کبھی کپڑا ڈال لیتے تھے، اتنے خوبصورت تھے، ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ اور دہیہ قلبی ہر وقت جیب میں کچھ کھجور رکھتے تھے، جیسے ہم سویٹ رکھتے ہیں، اور جب کبھی نواسے رسول حضرت حسن حسین ملتے تھے تو ان کو کھجور دیتے تھے کھاؤ۔ اور چھوٹے بچوں کا سلام سویٹ ہوتا ہے، السلام علیکم، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو نصیحت نہیں کی جاتی، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو دعا دی جاتی ہے اور ان کو کچھ، یہ طریقہ میں نے دیکھا اپنے علماء کرام سے۔ مدینہ منورہ میں عمرہ میں تھا، میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ جا رہا تھا، اس وقت میرا محمد چھوٹا تھا، 5-6 سال کا ہوگا، جا رہا تھا، ادھر سے بہت بڑے عالم، بہت نیک اور صالح واپس آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں پہلے ملاقات کر لوں اور ان سے دعا کی درخواست کروں کہ اللہ میرے نبی کے پر سلام جو پڑھوں گا اس کو قبول کر لیں۔ تو انہوں نے مجھے معانقہ کرنے کے بعد کہا کہاں جا رہے ہو بیٹے؟ میں نے کہا سلام پیش کر کے۔ کہا میں ابھی سلام پیش کر کے آیا ہوں، تم میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میرا سلام قبول کر لے۔ میں کہا حضرت میں بھی آیا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، تم میرے لیے دعا کر لو کہ اللہ میرے سلام کو قبول کر لے۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا حضرت یہ میرا بچہ ہے، دعا کرنا۔ تو سلام کیا، پھر جیب میں سے ایک سویٹ نکال کر اس کو دی، کہا بچوں کی سلام سویٹ بھی ہے، خوش ہو، بچوں کے لیے دی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ایسے بچے پھر محبت بھی کرتے ہیں اور ان کی دعائیں معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے ابو ہریرہ کہ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ وہ انسن ہے۔ ہمارے اندر میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر ان سے دعا کروائیں یا ہم دعا کریں انہیں کہیں آمین کہو۔ بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بچوں کی آمین قبول ہوتی ہے،
اس لیے کہ یہ تو انسن ہے، ان کا تو کوئی گناہ بالغ ہونے تک نہیں لکھا جاتا، ان کی عبادت ہی وہ عبادت ٹرانسفر کر دی جاتی ہے ماں باپ کے رجسٹر میں. اگر بچہ عمرہ کرے تو اس کا عمرہ ماں باپ کو ملے گا ثواب، وہ تو ابھی ہے ہی نہیں، اس پر تو کچھ بھی واجب نہیں. اس لیے بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کچھ بہت امپورٹنٹ کام ہو نہیں رہا ہو، بہت اہم مسئلہ ہو، تو کسی بچے کو بلا کر ان سے خوش کر کے ان سے کہے کہ دعا کرو یہ میرا کام ہے ہو جائے، تو بچہ آمین کہے، اللہ پاک میک اٹ ایزی دس دس دیٹ، اللہ آسان کر دے تو کام ہو جاتا ہے. بچوں کی دعائیں کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے. پریشانیوں میں بھی اگر آپ بیمار ہیں، بخار ہے، پریشان ہے، چھوٹا بچہ اگر سورہ فاتحہ اس کو یاد ہے، اس کو مجھ پر دم کر دے، اس کی سورہ فاتحہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے، انسن بچہ ہے، اس سے بہت جلد شفا مل جاتی ہے. یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. صحابہ کرام چھوٹے بچے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے بچوں کے پاس اور انہیں کہتے تھے میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے. حالانکہ ابو ہریرہ کون ہے؟ دیکھو ان کی حدیث ہے جو نقل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے سامنے پڑھی. سب سے زیادہ حدیث کو سیکھنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ. یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو بخاری شریف میں، مسلم شریف میں بیان فرمایا. اور اس میں کیا عبرت ملتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مال اور دولت کی بہت زیادہ فراوانی ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور آزمائش ہے. اس آزمائش میں اگر انسان اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولا، جب میں پہلے تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اب میں اللہ پاک نے مجھے دیا، میرے پاس مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، پیسے بھی ہے، بچے بھی ہے، گاڑی بھی ہے. ایک زمانہ تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، اپنے اصل کو نہیں بھولا اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اپنے اصل کو نہیں بھولنا چاہیے. اس لیے ہارون رشید کا ایک غلام تھا، وہ روزانہ کام پر آتا تھا، کام پر، مسلمان تھا، باقی غیر مسلم تھے، کام پر آتا تھا تو اس کا ایک روم میں کبٹ تھا، تھوڑا چھوٹا سا کبٹ، اس کو کھولتا تھا اور اس میں دیکھتا تھا، پھر اس کو بند کر کے کام پر آتا تھا. تو بعض ہوتے ہیں انہیں تھوڑے بادشاہ کو چرانے والے، انہوں نے کہا کہ اس کے کبٹ میں شاید اس نے سلطنت سے چوری کی اور کبٹ میں رکھتا ہے، روزانہ دیکھ کر آتا ہے، جا کر بھی دیکھتا ہے اور آ کر بھی آتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، جاتے بھی، کہ کسی نے چوری تو نہیں کیا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کے کبٹ کی چیک کی جائے گی. تو دیکھا تو اس میں اس کے پرانے کپڑے تھے، پرانے، جب یہ غریب تھا، بعد میں کام پر لگا تو اس کو پیسے ملتے رہے، مالدار بنا. تو اس کو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں جاب پر نہیں تھا تو یہ میرے پرانے کپڑے ہیں، میں نے اسی کبٹ میں رکھے ہیں، تو میں روزانہ کام پر آتا ہوں تو اس کو دیکھ کر آتا ہوں، اور جب واپس آتا ہوں کام سے تو اس کو دیکھ لیتا ہوں اور میں اپنے آپ کو کہتا ہوں تیری یہ حقیقت تھی، میں اس کو نہیں بھول سکتا، میں اس کو نہیں بھول سکتا. بادشاہ کا بہت قریب ہو گیا، بہت قریب ہو گیا. تو اپنے حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے. اس حدیث میں، بخاری شریف میں وہی واقعہ کہ وہ کوڑ والا ہے اور اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور اس کو پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میرا یہ کوڑ ختم ہو جائے اور لوگ مجھے پسند کریں، اس لیے کہ میرے کوڑ کی وجہ سے لوگ مجھے قریب بیٹھنے نہیں دیتے. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑ ختم ہو گیا. پھر فرشتے نے کہا کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹنی. اس کے لیے اونٹنی دی، وہ بھی پریگننٹ اونٹنی، اور اللہ پاک نے اس کی اتنی کہ وہ جنگل بھر گیا، اتنی برکت عطا فرمائی. اور دوسرے کو بھی دیکھو، اس کو گنجا تھا، بال نہیں تھا، فرشتے نے آ کر ہاتھ پھیرا، بال اگ گئے. یہ تو بخاری شریف کی حدیث، صحیح حدیث ہے. اور اس کو مال کیا دیا؟ گائے چاہیے تھی، اتنی ایک گائے دے دی پریگننٹ، اور دعا کر دی فرشتے نے تو جنگل بھر گیا. اب فرشتہ آ رہا ہے دوبارہ ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو کیا کہہ رہے؟
میرے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہے، میں تجھے نہیں دوں گا۔ فرشتہ فقیر بن کر آ رہا ہے، فرشتہ فقیر بن کر آ رہا ہے مانگنے کے لیے، اللہ کی طرف سے امتحان لینے کے لیے کہ بھائی سفر میں ہوں، مسافر ہوں، پیسے نہیں، کچھ دے دو، یہ اونٹنی ایک دے دو، میں بیٹھ کے چلا جاؤں۔ کہا نہیں، یہ تو میرے باپ دادا سے اونٹنیاں چلی آ رہی ہیں اور میرے سر پر بہت سو کے دینے ہیں، تجھے نہیں دوں گا۔ تو فرشتے نے پھر بد دعا کر دی، جیسا تھا ویسا ہو گیا، بیماری واپس آ گئی اور ساری اونٹنیاں ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ جیسے گائے والے کا بھی یہی مسئلہ ہوا، لیکن جو بلائنڈ تھا اس نے کہا جو چاہے لے جاؤ۔ تو اس کے لیے کہا تو پاس ہو گیا، مجھے کوئی بکری نہیں چاہیے، جاؤ۔ لیکن اللہ تجھ سے راضی بھی ہو گیا۔ مال تو ایک دن ختم ہونے والا ہے نا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، مال تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اللہ کی رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھو مال بھی مل گیا اس کو، بلائنڈ تھا، ہاتھ پھیر دیا، دیکھنے والا ہو گیا، اور اس نے کہا اللہ کے نام پر جتنی بکریاں چاہے لے جاؤ، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، اپنی اثر مجھے یاد ہے، میں بلائنڈ تھا، میرے پاس ایک بکری بھی نہیں تھی، اللہ نے مجھے دی، اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ آج وہی اللہ اگر مال دے دے تو ایک پیسہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کبھی مال دے کر۔ یہ اس بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ اس عبرت یہ ہے کہ مال اور دولت کی فراوانی ایک امتحان ہے، اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں اگر انسان اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولا، غریب غربت کو، بلکہ اس مال و دولت کو اللہ کی امانت سمجھا اس نے، اور اللہ کی ضرورت مند مخلوق پر خرچ کر کے خوش ہوتا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے راستے میں تو نے مجھے قبول کیا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی کو 5 پاؤنڈ دو، ایسے کسی غریب کو 5 پاؤنڈ دے دو نا، ایسے غریب آئے لوگ ہیں، اس وقت تم اپنے دل میں سمجھو کہ اللہ چاہتا تو اس فقیر کو، اس غریب کو، اس مانگنے والے کو کسی اور کے پاس بھیج دیتا، اللہ چاہتا تو اس کو، لیکن اس کو اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے، کیوں؟ تاکہ میں صدقہ نکالوں، اس فقیر کے واسطے سے اللہ مجھے معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو میرے پاس بھیجا ہے۔ کبھی اپنے مال و دولت پر فخر نہ کرے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے تم کچھ دو گے تمہاری موت نہیں آئے گی، اس سے پہلے میں 10 گنا تمہیں دے دوں گا، اور قیامت کے دن تمہارا مال میرے پاس کئی گنا بڑا ہوا موجود ہوگا، پہاڑ کی شکل میں۔ یہ جیسے اس اندھے نے کیا، اللہ اس سے خوش ہو کر مزید انعامات سے نوازتا ہے۔ اگر اس مال کی آزمائش میں اور ٹیسٹ میں وہ مال کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، پھر اس نے اسے ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کیا، بخیلی سے کام لیا، تو اس سے اللہ کی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے۔ میرا مال ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے مال میں سے دو، کبھی نہیں۔ پورے قرآن کو دیکھ لو، اللہ نے کیا کہا؟ انفقو، خرچ کرو، مما، اس مال میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے مال ہمارا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اسی میں سے اللہ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جگہ جگہ اللہ یہی بیان کرتا ہے کہ تمہارا نہیں ہے، میرا دیا ہوا ہے، اور اسی میں سے میں تھوڑا مانگتا ہوں، یہ اللہ ہے۔ تو جب آدمی بخیلی کرتا ہے، اسی لیے ایمان اور بخیلی کبھی جمع نہیں ہو سکتی، مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث میں ہے السخی قریب من اللہ، اللہ کے بھی قریب ہے، وہ قریب من الناس، اور لوگوں کے بھی دلوں میں ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اور قریب من الجنت، جنت کے بھی قریب ہے، بعید من النار، لیکن جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے بھی، اللہ کی رحمت سے دور ہے، وبعید من الناس،
لوگوں کی نگاہ میں بھی گرا ہوا ہے، وَبَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ اور جنت سے بھی دور ہے، وَقَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ اور یہ جنت جہنم کے قریب ہے، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا فرمان۔ اسی لیے ہر روز فجر کے بعد جب سورج نکلتا ہے، دو فرشتے پہلے آسمان پر، یہ صحیح حدیث ہے، پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ عطا کر زیادہ اس آدمی کو، مال خوب دے اس آدمی کو جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ اس آدمی کے مال کو ختم کر دے جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ روزانہ ایوری ڈے یہ دو فرشتے، یہ صحیح حدیث ہے، اعلان کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، بد دعا بھی کرتے ہیں۔ اس جگہ اللہ یہی فرماتے ہیں، اس حدیث میں، بخاری شریف کی اس حدیث میں 3 آدمیوں کا واقعہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گنوا رہے ہیں کہ اللہ جب نعمت دے تو اللہ کی نعمت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو، خوشی کے ساتھ، بوجھ نہیں۔ زکات نکالنا کہاں سے سال پورا ہو گیا، اب پھر اتنا نکالنا پڑے گا، پھر اتنا بوجھ سمجھتا ہے۔ کبھی بوجھ نہ سمجھو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی رضا کے ساتھ خرچ کرنا، خوشی کے ساتھ، اور اوپر سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا کہ الحمدللہ میں نے اس سال زکات ادا فرما دی، اللہ نے میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے اور میرے مال کو پاک کر دیا۔ یہ آدمی خوشی سے سوچے۔ علامہ کرمانی جو بہت بڑے محدث ہیں، بخاری شریف کے شرح لکھنے والے، کامنٹری لکھنے والے علامہ کرمانی ہے، وہ فرماتے ہیں برس کی بیماری والا اور یہ کرا یعنی گنجے والا، اس سے آدمی کے مزاج میں فساد واقع ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو آدمی جس کو برس ہوتا ہے، کوڑ پن، اور جس کو گنجا پن ہوتا ہے، وہ آدمی بہت سخت ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اندھا پن کی اس میں ایسا نہیں ہوتا، وہ سخت ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اندھے آدمی نے نرمی کا ثبوت دیا کہ ہاں جاؤ لے جاؤ، اور بخلاف ان دونوں کے انہوں نے سختی سے جواب دیا یہ میرے باپ دادا کا مال ہے، مجھے کسی نے دیا نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو غریبوں مسکینوں کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے اور بخیل سے بچنا چاہیے، جیسے ان دونوں نے کیا۔ دونوں آدمی نے بخیل کی۔ اس میں یہ بھی ایک بات ہمیں سبق ملتا ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرے۔ جیسے اس نے کہا میرے باپ دادا سے چلا رہا ہے، حالانکہ اللہ نے دیے۔ اللہ جب صحت دے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کبھی بھی اللہ کی نعمت کا انکار نہ کرے، ورنہ قرآن میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے میری نعمت پر تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے مجھے کان دیا، شکر ادا کرو۔ اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی مال دیا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی آنکھیں دی ہے۔ ہم تو بلائنڈ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں پہلے سے آنکھیں دی ہے، اور اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، گھر دیا ہے، تو ہمیں تو مزید شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا ٹیسٹ اینی ٹائم ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآلہ وسلم تسلیما۔ یا رب یا رب یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر کرم فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمارا امتحان نہ لینا، یا اللہ ہمارا امتحان نہ لینا۔ اللہ ہمارا تو ایمان بھی کمزور ہے، اعمال بھی کمزور ہے۔ الہ العالمین تو اپنے فضل ہی سے معاف فرما دے، اپنے کرم ہی سے معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں بنا لے، اپنے نیک بندوں میں سے بنا لے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جس قسم کی پریشانیوں میں، بیماریوں میں جو بھی مبتلا ہو، اللہ سب کو شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ
میرا نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ العالمین سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہماری اعلی اولاد کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کے داعی بنا، اتقیاء اور اولیاء میں سے بنا۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے کام کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اس درس میں بیٹھنے والے سارے حضرات کو قبول فرما۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، سب کو قبول فرما۔ اور گھروں میں بیٹھ کر ہماری مائیں اور بہنیں سب سن رہی ہے، اللہ سب کو قبول فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے الہ العالمین تیرے یہاں اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، اخلاص والی عبادت نصیب فرما، اخلاص والے اعمال نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں باقی رہے الہ العالمین اعمال صالحہ اور ایمان پر باقی رکھنا، جب موت آئے دین کا کام کرتے ہوئے، اعمال صالحہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، ایسی بہترین موت ہمیں سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان بہت سارے لوگوں نے، عورتوں نے، مردوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کے جائز مقاصد پورے فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ اللہ اس درس کے بعد میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ میری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سارے دعا کے لیے کہنے والوں کی اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، مشکلوں کو دور فرما۔ اے اللہ گھروں میں سکون نصیب فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ یا رحمان یا رحیم آنے والے ہر فتنوں سے، مصیبتوں سے اور مہلک کن بیماریوں سے، اے اللہ کینسر سے، ٹی بی سے، ہر قسم کی اے اللہ ہلاک کرنے والی بیماریوں سے، چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں سے، شوگر سے، ڈائبٹیز سے، اللہ العالمین بلڈ پریشر سے، ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی وسلم۔ آمین یا رب۔